دی قسم اتنے دل نرم انہاں دے ہو گئے نے اگر نکا جی انہاں کو جرم ہو جاوے ان تے گھر ہی چھوڑ وینے مثال دے طور تے میں گل کرنا چاہنا اے آقا حضور مدینے دے تاجدار جنگ واسطے گئے نے وقت دی کہ جناب والا کوئی غلام دی ڈیوٹی لئی تو مدینے ڈیوٹی کرنی ہے اگر کہیں صحابی دے گھر دودھ دی لوڑ ہوئے دودھ پہنچاؤنا اگر کہیں گھر بالن دی لوڑ ہوئے بالن پہنچاؤنا اگر کہیں گھر سودا دی لوڑ ہوئے سودا پہنچاؤنا ایک صحابی رسول دی ڈیوٹی لگی مدینہ پاک دے اندر ابے والا ایک مائی صاحبہ نے آکھیا میرے ویرا میرے گھر دا بالن مکا پیاز رما بالن دے آن دے صحابی رسول جنگل دے بالن کٹ کے آ رہے آئے اج نکیاں نکیاں چال دیواری ہیں اچھیاں چال دیواریاں دا آڈر کوئی نہ ہے اس دی کچھلی بڑی بھاری ہے ابے والا جی میں 80 لوگ ٹھکرتیاں چاک ٹول تو اپنے گران لینے اپنے گھران دے لینے کوئی کچھلی بڑی بھاری ہے وہ کہندا میں بڑی مشکل دے نال پہ آنا ہوں میں دیکھا میرے سپیر بھائی جان دروازہ میں نج دور ہے میرے دل بھی خیال آیا کہ کچھلی بھاری ہے اج چال دیواریاں دا آڈر کوئی نہ ہے نکی نکی چال دیواری ہے میں اس نو چال دیواری تو کچھلی اندر وگا دینا میں آسانی ہو جاوے گی لیکن دیکھو تو صحیح میرے کریم رب العالمین دے یار دیاں ہر کم دے وچ کتنی حکمت ہے میرے رب العالمین دے یار نے فرمایا او کائنات دے وسن والے لوگو اگر کہ مومن بھی آدے پوئے تے ویندے تے ہنجے اندر داخل نہ ہوئے دروازہ ترے واری کھڑکائے اس وجہ دے نال کہ ترے واری دروازہ کھڑکاواں میرے مدینے دے تاجدار دی سنت ہے ہنجے کہندے گھر منہ پا کے نہیں وینا ہے اجڑیاں چار دیواریاں بنائیاں گئیاں اسلام کا کتنا حسن رکھیا گیا کہندے سونیا میرے دل میں خیال ہے کہ گٹی بھاری ہے دروازے تک پہنچنے واسطے مشکل ہو جاوے گی اتھی میں گٹی اندر بگا دینا اور صحابی رسول گٹی اندر بگاون لگے نے ویکھیا کیڑے دن مائی صاحبہ پیاں نانیاں نے انہاں تے نظر پئی جناب دل وچ برا ارادہ پیش ہویا گٹی نو وگا کے دے توڑے نے او جناب والا ابو مائی صاحبہ دی نظر پئی او دوڑ کے کمرے وال جا رہی ہے کہ اللہ دا نام ہی میرے پیر بھائی اللہ کو ڈر جا اللہ کو ڈر جا اللہ دا خوف کرنا اس ویلے جناب دو قدم چاہے نو اس مائی صاحبہ دے دل زبان دے اے لفظ آیا ہے اور میرے جناب والا پیر بھائی اللہ کو ڈرنا یہ جملہ میری زبان دے انہاں دی زبان دے آیا میرے قدم رک گئے نے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کے کر بیٹھا ہوں ان او لوگ ہے لوگوں کعبے دا طواف پہ ہونا ہے حضور پیر کرم شاہ صاحب الازدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے انہاں دے دل اتنے سخت ہو گئے ایک بابا جوان دیو نل طواف کرن واسطے آئے یا بیت اللہ شریف جان طواف پہ کرن یا طواف دے دوران انہاں دی جوان بچی نو کوئی اغوا کر کے لے گیا یا جناب اس بوئے تے گیا کہ لوگوں میری جوان بچی جو اغوا ہو گئی ہے دی عزت تال تار ہو جاوے گی لیکن ہر بوئے تے گیا لیکن کہیں بوا نہیں کھڑکایا جناب کھولیا انہاں کھاڑی قبیلی سلداری دا نظام ہے اگر اسی اساں سلداری آخنے تے نال ناراض ہو جاوے گا دیکھو جتھے جوان بچیاں دی عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں اس ماحول تے میرا سونا مدینے دا تاجدار اللہ دا احسان بن کے آیا رب العالمین دے یار نے آ کے اس دور دے انج پرورش کیتی ہے ہاتھ میں تائی دی بچی میرے حضور دی بارگاہ دے اندر آندی ہے اللہ رب العالمین دے یار نے ویکھیا سر ننگی ہے حضور نے اپنی مزمل والی چادر ہودے سر دے کیتی ہے صحابہ کرام دی چیخاں نکل گئیاں نے حبیبی یا رسول اللہ جس کملی دیاں خدا تعالی قسماں کھانا ہے جس کملی دی چھاں واسطے سڑیاں بچیاں ترس گئیاں نے اے کافر دی بچی دے سر تے دوپٹہ چادر کیوں پہ پہنے ہو اللہ رب العالمین دے یار نے فرمایا او کائنات دے وسن والے لوگوں میں رب قدیر دا احسان بن کے آیا ہوا میں اس وجہ دے نال کافر دی دھی دے سر تے کپڑا پہ رکھے نہ ہوا میں کائنات والے نو دسن واسطے آیا ہوا کہ دھی ہوندی ہے بھویں کہیں کافر دی کیوں نہ ہوئے اتنے دل سکت ہے جناب نرم ہو گئے نے وہ کہتے میری نظر پئی ہوتے جناب والا میں دوڑ کے واپس آیا اپنے گھر دے اندر آیا میرا دل لرز گیا اج نمازم نہ پڑھ کے اڑے دل نہیں لرزنے ماؤ پیواں دھکے مار کے بھی اڑے دل نہیں لرزنے بہنا بھراواں دے حق کھا کے بھی اڑے دل نہیں لرزنے لتاں قبراں دے نال لگیاں گئیاں نے بعد بھی اسی حق کھا کے دیاں بنا دے حجاں تے ٹر وینے اتنے محفل میلاد کراواں تو بعد بھی 5 وقتی نماز اسی آدھی کوئی نہ بن سکے حضور دے میلاد تو پہلے ماؤ پیواں دھکے لگنے پے اج بھی کدے دھکے پہلے وینے تے میلاد بناواں دے فائدے کوئی نہیں ہے او جنہ ویڑے وچ ماواں دکھی ہون او جنہ ویڑے وچ بہنا بھراواں دکھی ہون جنہ ویڑے وچ ماں پیو دکھی ہوئے رب دی عزت دی قسم اوتھے کی اساں معاشرے دے وچ کھٹی آئے اللہ دی عزت دی قسم اس غلام دے سر نظر پئی جناب والا دوڑ کے گھر آیا آکھن لگا دی اج میں اتنا بڑا جرم کر آیا ماں تج رب قدیم دی بارگاہ دے وچوں کہ کدی میرے اس جرم دی وجہ دے نال میرے بیڑے تے پتھراں دی بارش نہ ہو جاوے میرے بیڑے دے تے خدا تعالی عذاب نہ آوے اس محفل دے آن والے میرے بھائی کرام صاحب دی دعوت تے
ایمان والے ہو میں بھی اتنا دور آیا تسی اب آپ بھی آئے ہو میں وقت ضائع نہ کرنا چاہنا اور میں دسنا چاہنا وا سوال تو دیتے کرنا چاہنا اس دی تے صرف بے خیالی دے نظر گئی ہے اس عالم دے نہ رویا کہ میری بچہ دے نال کدی رب دا عذاب میرے ویڑے تے نہ آ جائے دینو کہندا دیے تیرا پیو بڑا وڈا جرم کر کے آیا ہے میں تیرا بیڑا چھوڑ کے جا رہا ہوں ہو سکتا میرے وجود دی وجہ دے نال گندے وجود دی برکہ وجہ دے نال ای نہ ہوے میرے ویڑے تو تے خدا دا عذاب نہ آ جائے اج میرے ویرو کدے سوچے حضور دی محفل چانا لیا اور کتنے تھیرے ہو گئے اج گواجے تے خدا دا گھر ہے اساں نمازاں پڑھن کوئی نہ گئے اج کتنی زبان تے گیتاں سجائیاں نے اج دے دن وچ اساں کتنی بد نظریاں کیتیاں نے اج دے دن وچ اساں کتنے جناب غلط گل سنیا نے اج کتنے اج دے دن وچ حرام کاریاں دے پاسے کتنے اج پیر ٹر کے گئے نے میرے ویرو کدے دل وچ خیال آیا کہ کدے میری وجہ دے نال گھر وچ نہ اسر نہ آ جائے اج میری مائیاں بھنو تسی گھر وچ دعوے کرینی ہو کہ گھر وچ جادو آ گیا ٹونا آ گیا بربادی ہو گئی کوئی کسے جھوٹے فرادی کول کوئی کسے جھوٹی فرادی کول جا رہا کتنے پیڑے ہونا خبیثہ نے ہو جا رہے ہیں اور میرے ویروں میرے کملی والے آقا صاحب دوستان نے فرمایا یا اللہ دی بارگاہ جد کیتی مولا ہر امت اجے ایک برکت والا ٹائم تے میری امت میں کوئی برکت والا ٹائم دے یا اللہ فرمایا سونیا اگلی امت دے ناز ہو رہے تیری امت نال ناز ہو رہے اس وجہ دے نال کہ تو ہی اپنی امت نال پیار کرے نا تے میں بھی اپنی امت تیری محبوب تیری نسبت دی وجہ نال امت پیار کرے نا اگلی امت میں برکت والے ٹائم دیتی ہے من دے محبوبہ تو پسند کر تو اپنی امت واسطے کلا برکت والے ٹائم منگنا رب العالمین دے یار نے رب کائنات دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے نے یا اللہ اگر میری امت برکت والے ٹائم دینا چاہنا تے میں تیری بارگاہ جد نہ کہ ماری امت فجر والے ٹائم برکت عطا فرما دے فجر والے ٹائم برکت عطا فرما دے حضور نے منگا میری امت دی برکت والے کڑے ٹائم ہے فجر والے ٹائم فجر دے ٹائم تے منگ کرو اڈی فجر کڑے لے ہوندی 10 بجے 11 بجے بات اس ویلے دوست آ گئی جادو آ گیا ٹونا آ گیا جس ویلے وچ نہ کدے نماز ہوئی جس ویلے وچ نہ کدے قرآن دی تلاوت ہوئی میرے رب العالمین دے سونے یار نے فرمایا جس ویلے وچ سورۃ بقرہ پڑھی جائے جس ویلے وچ قرآن دی تلاوت پڑھی جائے اور اجے تو دور بھی لگا گیا کہ اسی نکے نکے انہاں تے ساڈی مائی صاحبہ یا دادا جی نانا ابو اے ویڑے وچ منجی گھد کے نا تے قرآن پڑھنے پہ ہوندے تے قرآن پڑھنے میں نکی جی بچی بھی نا دوڑ کے تے سرے تے دوپٹہ کٹ کے آ وری ابو جی کے پڑھنے پہ ہو ہے نا توجہ آج ان چیزاں خالی ہو نکی جی بچی بھی پتہ لگ وینے یا بھئی صرف دوپٹہ کر کے آنا کوئی عام شے نہیں اور ان اکثر تسی بزرگ بیٹھے ہو جنہاں اپنی نمازاں اپنے دادے کول پڑھیاں بابے کول پڑھیاں والدین کول پڑھیاں آج تو مانو نہیں تل گئیاں آج انہاں بیڑے وچ کنج برکت آوے روح بیان دی حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہنا میرے آقا حضور مدینے دے تاجدار فرمانے میری مائیاں بھنا کر سماعت کریاں تے توجہ کرے آئے اگر نہیں تے گھر دے سربراہ ہونے دی نیت نال میرے پیغام ضرور کھڑائے اور جو لوگ دعویٰ کریں ان کے گھر میں جادو ہے برکت ہے اتفاق نہیں ہے نہ اپنا حوصلہ نہیں ایک اور کرے آئے میرے آقا حضور فرمانے پہلی وہی حضور دوتے آئی روح البیان شریف دی حدیث پاک ہے وہی آئی میرے آقا حضور گھبرا گئے گھبرا کے اندر آئے تے آپ نے فرمایا اے خدیجہ زمیلونی میں نو چادر اڑا دو حضور نو چادر اڑائی گئی میرے آقا حضور نے فرمایا خدیجہ میں نو ویڑے وچ کوئی شاید اس نہیں پئی حضور نے فرمایا ویڑے جس نہیں پئی ام المومنین فرمانے میں دروازہ بند چا کیتا میں کہا سونے ہن بھی نظر نہیں پئی حضور نے فرمایا ہن بھی نظر نہیں پئی تھوڑی دیر بعد میں باری بند کی میں کہا سونے ہن بھی نظر نہیں پئی میرے آقا حضور نے فرمایا ہن بھی نظر نہیں پئی تھوڑی دیر بعد آپ فرمانے نے میں کو پردہ چا کیتا میں کہا سونے ہن بھی نظر نہیں پئی میرے آقا حضور نے فرمایا ہن بھی نظر نہیں پئی آپ فرمایا ام المومنین فرمانے تھوڑی دیر تو بعد میں کی کیتا اپنے سر تو تھوڑا جا دوپٹہ ہٹایا کتنا دوپٹہ ہٹایا تھوڑے جے دوپٹہ ہٹایا تھوڑے بال مبارک سامنے کیتا میں کہتی سونے ہن بھی نظر آنی پئی حضور نے فرمایا نہیں خدیجہ ہن نظر نہیں آنی پئی سائیں گے تو بکری گل ہے ہو سکتا میں مقامی خطیب ہاں ہو سکتا تسی نکا خطیب سمجھ کے میری گل نکا کھنائے لیکن دل دی تختیاں تے جملہ لکھ کے وہاں جائے رب دی عزت دی قسم ہے حضور نے فرمایا خدیجہ کیا ہن بھی نظر آنی پئی فرمایا نہیں خدیجہ نے کی سونے ہن بھی نظر نہیں پئی فرمایا ہن نظر نہیں آنی پئی خدیجہ خوش ہو کے کہنی نے سونے مبارک ہوندے او جڑی شے نظر آ رہی پئی کوئی شیطان نیا رب دا فرشتہ ہے سبحان اللہ شیطان نیا کی ہے رب دا فرشتہ ہے فرمایا خدیجہ تنوں کی پتہ لگیا کہ سونے تو آپ فرمایا کہ جنہ ویڑے میں دیاں دے سر کجے ہون اچھی آخ دے سبحان اللہ جنہ ویڑے میں دیاں دے سر کجے ہون انہ ویڑے میں کدے شیطان جھاتی مال سکدا نہیں شیطان انہ ویڑے میں چاہندا جنہ
جنہ بیڑے میں جنابے والا سر ننگے ہو جاندے نے آج میرے ویرو اگر سر کٹے ہوں تو رب دے فرشتے آندے کہ سر ننگے ہو جاواں تو نہ گھر میں شیطان آندے شیطان آسن تے نوستان آسن یا نہ آسن جیسا کہ نہ آسن نوستا آج میری ویرو اسی کس نکلتے جا رہے ہیں آج کس پاسے جا رہے ہیں بے انتہا محفلیں ہو گئی ہیں پتہ نہیں کتنے مہنگے خطیب بلائے گئے لیکن تبدیلیاں نہیں آئیاں میرے ویرو تبدیلیاں حسن شریعت دینے واسطے آیا کہ اس صحابی رسول صرف ایک نظر پئی اس وجہ دے نال اپنا گھر تک چھوڑ گئے کہ میری اس نحوست دی وجہ نال میرے اس برے عمل دی وجہ نال میرے گھر تے کوئی عذاب نہ آوے کدی تو سوچیا کہ میری نماز نہ پڑھن دی وجہ نال میرے ویڑے تے کوئی عذاب نہ آوے قرآن دی تلاوت نہ کرن دی وجہ نال حرام دا پیسہ کلن دی وجہ نال کدی میرے تے عذاب نہ آ جاوے چغلی مارن دی وجہ نال عذاب نہ آ جاوے کتنے دے حق کھا دین کدی اس وجہ نال میرے تے عذاب نہ آ جاوے میرے ویرو ٹرالی تو ہتھ نال وجوی اس وقت تک تبدیلی نہیں آوے گی پرانے لوگ بیٹھو خوہ ہمیشہ اندرے پانی نال بھری نہیں ہے اتو پانی آما نہ ان دڑے بہنے ہے آج تک خوہ ان نہیں چلنے پہن اپنے اندروں چشمے اگلے نے اسی اپنے اندروں بھول گئے ہیں فرمایا سی نا کہ اپنے آپ پہچان بندے اگر اپنا آپ پہچاتا تو رب دا ملن آسان بندے لیکن اسا اپنے آپ پہچانا نہیں حضور دی صورت خدا تعالیٰ ایڈا انعام کیتا ہو جنہ تے گلیاں تے ٹرن دا ڈھنگ بھی سانو سکھا دیتا ہے جنہوں نے سمن دا ڈھنگ بھی سانو سکھایا پانی پیواون دا ڈھنگ بھی سانو سکھایا اللہ اکبر کبیرہ سارا کچھ میرے آقا حضور نے فرمایا میں بھی مثال تلے نال انجی آ رہے فرمایا جی میں کہ بند دی ڈاچی چھڑا گئی اٹھنی چھڑا گئی نپن دی کوشش کی تھی ہر بندے آ کہیں نپو کہیں نپو فرمایا کہ کو بھی قابو نہ اچانک اس ماحول اس مالک آ گیا مالک کہنا ہائے ہائے اٹھنی مہندی ادا حال کے کہتے چھوڑو سا میں آپ نپ گینا اس نے پچکارا نا اٹھنی قریب آ گئی اس اٹھنی دی منجت ہاتھ پھیرا لت والا کے پہنا اٹھنی مہندی ہے سجنوں اساں سنبھالنے طریقہ بھی مانا میرے آقا حضور نے فرمایا جس بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امت مہندی اساں سنبھالنے طریقہ بھی مانا چلے چوک ہے جس چوک دیتے میرے آقا حضور نے رہنمائی نہیں کی تھی ہے میری ویڈیو کمزوریاں تو سارے پاسوں کمزوریاں حضور دی سیرت سارے سامنے موجود ہے حضور دی سونی سنت سارے سامنے موجود ہے اسی اس وجہ دے نال گلی گلی حضور دا میلاد سجانے ہیں رب دی دتیوں یہ شاناں دا ذکر کرنے ہیں حضور دی صورت دا ذکر کرنے ہیں حضور دی سیرت دا ذکر کرنے ہیں اگر کوئی کمزوری ہے تے اڈے پاس ہوے تاکہ حضور دی سیرت دا ایک فرقہ اسی بے اپنا لویے رب دی عزت دی قسم ساری زندگی بن جاوے میں آخری مثال مسجد شیر ربانی وچ جڑی دتی ہے میں اوہی دے کے چاہنا یار اسی تے حضور دا کلمہ پڑھنے حضور دی غلامی ساڈے کول اتنی بڑی امیری ساڈے کول میں جنوے تو یا 82 تو زیادہ مرتبہ پورے قرآن اللہ پاک سے بھی آکھا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو حالانکہ اگلیاں قوماں جس میں اللہ پکارا فرمایا مسکینوں اے یتیموں اے غریبوں اساں غریب بھی نہیں آکھا اساں یتیم بھی نہیں آکھا اساں مسکین بھی نہیں آکھا جدوں بھی رب نے فرمایا اے ایمان والو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے غریب اساں کیوں نہیں آکھا گیا یتیم اساں کیوں نہیں آکھا گیا مسکین کیوں نہیں آکھا گیا فرمایا اس وجہ دے نال کہ جس حضور نے کلمہ پڑھا وہ کدے غریب ہو ہی نہیں سکتا حضور نے جس کلمہ پڑھا وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا اسی تے بھائیا نقل ہے او حضور مدینے دے تاجدار او اما حلیمہ چاہ کے آئی تے حیر اسود نہ بوسا گھرنے واسطے بھئی میں گھینا تے حیر اسود آکھا ہے بھئی نہیں مائی تم تکلیف نہ کر میں آنا کہ حیر اسود دو قدم اگے تھی کہ حضور دا بوسا گھدایا میرے آقا حضور تے اتنے لجپال ہے فرمایا آ عمر آج بنا کعبے اگر جی سونے کیوں فرمایا اساں ایک بچپن دا بدلہ مولنا کیوں جی سونے بچپن حیر اسود اساں ایک واری چمہ یا نا اسی بھی اساں ایک واری چمہ گئے لیکن قیامت تک چمی نہ راسیا اتنا رسول اتنا محبت کرنے والا اور جنہ لوگا پتھر مارے میرے آقا حضور انہوں نے گھر نہیں اجڑن دیتے اور یہ میلاد منانے والے نے انہوں نے گھر کو تو اجڑن دیوان گئے بھئی آقا نے اتنا پیار کرنے والے نے محبت کرنے والے نے اس محبوب دی کدے نکی جی نقل اپنا لبیے نا رب دی عزت دی قسم رب ساڑے کل ٹوٹا ول نہ ویکھے گا کہ یار دی نسبت دا صدقہ صدقہ کرم فرما دے میں مثال دیتی گئی اتھی بھی جانا چاہنا گفتگو اس سے ختم کرنا چاہنا حضرت ہو سکتا میں اس نیئی تے نہ پہنچ سکا ہوں تھوڑی خاموشی دی وجہ نال کیونکہ میں بولنے والا بندہ اور نال جڑے لے کے چلنے والا بندہ حضرت ہو سکتا تھوڑی سما خراشی کیتی ہوئے تو سا محسوس ہونا پہ ٹائم لیکن میں ایک مثال دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک قوم دا بندہ ہے آپ تے ایمان نہیں گر کے آئے آپ دا کلمہ کوئی نہ پڑھا آپ دی غلامی اختیار کوئی نہ کی تھی وہ کی کریں دیا اللہ نے کلیم نے نقلہ کریں دیا اللہ نے کلیم جو کھنڈوا بندے ہیں جو کھنڈوا بند کے طور پہلے
اللہ نے کریم ہتھے میں سوٹی گن کے جو تلنے ہیں جو تلن لگ پوندا ہے اللہ نے کریم جو اجنے ہیں جو اجن لگ پیا جو پینے جان کے نقلاں بنا کے نہ اپنی نقلاں بنائے ساری زندگی نے غلام نہیں ہویا کلمہ نہیں پڑھا غلامی جو نہیں آیا نقلاں پہ بنا کے تلنا دیکھتے ہیں اللہ دے کلیم دی جناب والا سرے اللہ نے طرف آرڈر آ گیا قوم فرعون غرق ہو گئی دریا دے وچ تے واپس آنے پہ اللہ نے کلیم جیسے سارے غرق تھی گئے فرعون تے واپس آئے تے تکات بھئی اس نے گلیوں میں سارے اندر نافرمان ہے مر گئے تھے او بابا جو ہے نا اجے وطن ہے گلیوں میں وہ بابا گلیوں جو وطن ہے اللہ نے کہی بھئی کہ خدایا سارے نمنے والے نست نابود ہو گئے تے ای کیوں وطن ہے جے اسلام برباد نہیں کیتا اور جملہ سنے اگر جاگنے پہ ہو دیکھ بات جماعت ہو گیا بولو سبحان اللہ کیونکہ میں اپنا جملہ ضائع نہ کرنا چاہنا فرمایا سونیا ای کیوں وطن سارے برباد ہو گئے اللہ فرمایا کلیمو غصہ اسام ہی آیا کہ ساں اسی برباد کر دے دل اڈا بھی کرے نہ کہ ساں اسی تباہ برباد کر دے دل اڈا بھی کرے نہ ساں خرق کر دے لیکن اس لیے عذاب والے پاسے میں ارادہ کرے نہ ہو نا کہ دی پگڑی توڑی پگڑی نہ رل نہیں گئی سبحان اللہ ایدی پگڑی توڑی پگڑی نہ رل نہیں گئی ایدی سوٹی توڑی سوٹی نہ رل نہیں گئی ایدی ڈول تیری ڈورا نہ رل نہیں گئی ایدہ اجھن تنے اجھن نہ رل نہ یا اس وجہ دنال میں حیاء کیتا ایسا عذاب نہیں دیتا اور میرے ہاتھ بدے ویکھو اس محفلی ملاد چاہنے والے ہو میرے پھرانے غریب ہو کے حضور دا ملاد سجایا بیڑا سجایا اساں بلایا دساں بلایا ضائع نہ کرنا چاہنا اپنا ٹائم تے نہ تدا اور میرے ہاتھ بدے ویکھو اور موسیٰ اسلام دا امتی بھی نہ ہوئے کلمہ بھی نہ پڑھے غلامی بھی بھی نہ ہوئے نہ فرمانی دے طور دے اللہ دے کلیم دی نقل چاہ کرے اور خدا اساں عذاب نہیں دینا یہ محبوب دا کدے کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی وچا کے اور ان جو جو سونا ایٹھا ان تروے گلیاں وچوں سونا ٹرا اور ان پگ بندوے جی میں سونے نے پگ بدھی ان داڑھی رکھو اے جی میں سونے نے رکھی گئے ان ککھ رکھ لیا جے کل ککھ رہ جان گے اونچی آواز سبحان اللہ میرے ویرو میرے بھائیو آؤ ضرورت سنبھل دیے اس وقت اسی اعمال دے وچوں بالکل خالی ہو گئے ہیں اللہ دی بارگاہ دعا فرماؤ کہ رب العالمین لجپال محبوب مصطفیٰ دی غلامی اساں صحیح معنی وچ رپن دی ہمت و توفیق عطا فرمائے